السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 265 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ پیچھے جو آیات ابھی ہم نے جس کی ایکسپوزیشن کی 264، اس میں اس شخص کی یا اس قوم کی مثال بیان ہو رہی ہے جو قوم الکافرین، جو ریاکاری سے مال خرچ کرتی ہے، وہ اللہ اور آخرت کے اوپر ایمان نہیں رکھتی، وہ اپنی ریاکاری سے مال خرچ کرتی ہے، لوگوں سے توقع رکھتی ہے۔ ایسی قوم کے افراد لوگوں سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ اس کی تعریف کریں، واہ واہ کریں اور اس کے عوض اس کو لوٹا کر کو معاوضے میں دیں۔ وہ پھر ان کو اپنا زیر دست بناتے ہیں، محکوم بناتے ہیں، ان کے اوپر اپنا احسان جتاتے ہیں، اپنی پراؤڈنس سے، اپنے باڈی لینگویج سے، اپنے رویے سے، اپنی بول چال سے رونق کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ تو وہاں پر وہ بات ہوئی تھی ان لوگوں کی، تو اس کے متعلق بتایا گیا تھا کہ ایسے لوگ یا ایسی قوم کے جو لوگ ہیں وہ ان کے ہاتھ میں پھر کچھ نہیں آتا، انہوں نے جو کچھ بھی اب اچھا سمجھ کے کیا ہوتا تھا وہ ضائع ہو جائے گا۔ یہ چیز کہی گئی اور آگے دیکھیں، اور پھر ان کا جو مال ہے وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے خرچ کرتے ہیں، لیکن وہ کہتا ہے کہ وہ باطل ہو جاتا ہے۔ اندازہ لگائیں کہ وہ ان کے مال کو قبول بھی نہیں کرتا، باطل ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس کو مال کو خرچ کرنا، کھلا رکھنے کا جو مقصد تھا وہ تو ختم ہو گیا، انہوں نے اپنے رویے سے ہی ختم کر دیا۔ تو اسی سلسلے میں آگے 265 نمبر کی جو اب ہم آیت کرنے لگے ہیں، تو آگے پھر ایک مثال دے رہا ہے۔ قرآن کریم اپنی باتوں کو مثالوں سے سمجھاتا ہے۔ اب یہ دیکھیں، کہہ رہا ہے کہ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ۔ اب دیکھیں پیچھے مثال ان کی ہو رہی ہے جو ریاکاری سے مال خرچ کرتے تھے، اور ان کے متعلق اللہ نے کہا کہ وہ اللہ اور آخرت کے اوپر ایمان نہیں رکھتے۔ یہاں پر ان لوگوں کی مثال بیان ہو رہی ہے جو اپنا مال اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کھلا، اس میں دکھاوا نہیں ہوتا، اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ تو یہاں پر یہ بھی میں بات واضح کر دوں، یہ اللہ کی رضا کیا ہے؟ یہ اللہ کو ناراض ہوتا ہے کہ پھر وہ راضی ہو جاتا ہے؟ یہ چیز بڑی سمجھنے کی بات ہے۔ یہ قرآن کریم کے الفاظ ہیں، یہ وہ جو نزول قرآن کی عربی ہے نا، اس دور کے لغات اور اس دور کی جب آپ اس کے محاورے دیکھیں گے تو پھر سمجھ آئے گا کہ قرآن کریم کیا کہتا ہے۔ اب تو عربی بھی بہت حد تک بدل چکی ہے۔ تو یہ رضا کا مطلب ہوتا ہے رضا الہی، اللہ کی رضا۔ تو ایسے سمجھ آتا ہے جیسے اللہ کو پہلے ناراض تھا تو اس کام کرنے سے وہ راضی ہو جائے گا، اس کی جو وہ ہم سے راضی ہو جائے گا، تو ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ کی رضا کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے قوانین کے ساتھ ہم آہنگی، اسی کو وہ قرآن صبغۃ اللہ بولتا ہے۔ اللہ کے رنگ میں رنگے جانا، یعنی اللہ کے قوانین کے رنگ میں رنگے جانا، یہ ہوتا ہے۔ ایکچولی کوئی رنگ نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے وہ تو اس کے رنگ میں رنگا گیا، حالانکہ اس کا کوئی رنگ نہیں۔ اپنے آپ کو اس کے مطابق بنا لینا، یعنی اپنے آپ کو اللہ کے قوانین کے مطابق بنا لینا، رنگ میں رنگے جانا، یہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے مطابق، اس کے ضابطے، اس کے قوانین، اس کی ویلیوز، اس کے مطابق اپنی پرسنالٹی کو ڈھال لینا۔ تو یہ ہوتا ہے رضا الہی، اللہ کی رضا۔ اب سمجھ آئی؟ یہ شروع میں نے اس لیے بات واضح کر دی تاکہ پتہ چلے کہ ایکچولی یہ رضا الہی ہوتا کیا ہے، کس کو بولتے ہیں۔ تو کہتا ہے ان لوگوں کی مثال جو کھلا رکھتے ہیں، کیا؟ اموالہم ابتغاء مرضات اللہ، اپنے مال اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کھلا رکھتے ہیں، یہ ہے۔ تو پھر ان کی مثال کیا ہے؟ وہ کہتا ہے وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور اپنے نفسوں میں مضبوطی پیدا کرنے کے لیے۔ اب یہ دیکھیں، جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے مال کو کھلا رکھتے ہیں تو اور ان کا دوسرا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ایک تو اس میں اللہ کی رضا ہوتا ہے، اور بالکل دنیا سے کوئی وہ صلہ لینا نہیں ہوتا، وہ تو شکریہ کا بھی متمنی نہیں ہوتے، اچھا کام کرتے ہیں بس ٹھیک ہے کر دیا، جتاتے نہیں ہیں، کسی کو اپنے رویے سے اذیت نہیں دیتے، صرف اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ ایک چیز کہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اور دوسرا
و تثبیتم من انفسہم، اور اپنے نفسوں میں مضبوطی پیدا کرنے کے لیے. یعنی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے دو مقاصد قرآن کریم بتا رہا ہے ان لوگوں کے جو لوگ خالص اللہ کی رضا کے لیے. ایک کہ خالص اللہ کی رضا، اور دوسرا اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اپنے نفسوں میں مضبوطی پیدا کرنا. دو مقصد ہونے چاہیے مال کو کھلا رکھنے میں. ریا نہیں ہونی چاہیے، دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، اور یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس سے وہ پشیمان ہو جائیں کہ وہ میرا تو نقصان ہو گیا، میرا تو مال و دولت کم ہو گیا. وہ اپنے نفسوں میں مضبوطی پیدا کرنے کے لیے کریں گے یہ عمل. تو کہتا ہے کہ جب یہ دو چیزیں کرو گے اللہ کی راہ میں یا لوگوں کی ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے، جب مال کو کھلا رکھو گے اور اس میں اللہ کی رضا ہوگی اور اپنے نفس کی مضبوطی ہوگی، تو پھر کہتا ہے کمثل جنۃ بربوۃ، ان کے اموال کی مثال ایسے ہے جیسے بلند ٹیلہ پر ایک باغ ہو. اب یہ دیکھیں پھر وہی ڈرامیٹک وے سے قرآن کریم بات سمجھا رہا ہے کہ اب یہ دیکھیں ٹیلے کے اوپر فصل نہیں اگتی. یعنی یہ دیکھیں کہ ٹھیک ہے بعض دفعہ وہ جو بیرانی علاقہ ہوتا ہے جہاں پر موسمی بارشوں سے فصلیں اگتی ہیں، لیکن اس چیز کو آپ ذہن میں رکھیں کیونکہ عرب کی زمین بھی وہ ٹیلا تھا، صحرا ہوتے تھے لکودر. تو اب یہاں پر بھی ہمارے جو میدانی علاقے ہیں وہاں پر بھی آپ دیکھتے ہیں نا کہ بیرانی زمینیں ہوتی ہیں جو جب زور سے بارش آتی ہے تو وہاں پر چنا وغیرہ کی فصلیں اگ جاتی ہیں. جیسے ہم جہاں پر رہتے ہیں وہاں پر جو ہمارا بائی گھر تھا شہر، اس سے کوئی 25 کلومیٹر دور بارڈر تھا، تو وہاں پر بالکل وہ ریت ہوتی تھی، تو وہ بیرانی علاقے ہوتے تھے. تو وہاں پر کیا تھا، جب بارش بہت زیادہ ہوتی تھی تو چنا وغیرہ کی فصل وہاں پر اگاتی تھی اور اس میں پھر لوگوں کو بڑا فائدہ ہوتا تھا. وہ اس دور میں پھر وہ بڑے امیر ہو جاتے تھے. تو یہ اس سے یہ مثال سمجھ آتی ہے. کہتا ہے کہ کمثل جنۃ بربوۃ، ان کے اموال کی مثال ایسے ہے جیسے بلند ٹیلہ پر ایک باغ ہو. یہ ربوۃ کا مطلب ہوتا ہے بلند ٹیلہ، اونچی زمین. تو کہتا ہے کہ ایسی مثال ہے ان کی. اصابہا وابل، وابل کہتے ہیں تیز بارش کو. تو اصابہ یعنی اس کے اوپر پڑے تو اس پر زور کی بارش برسی ہو. بلند ٹیلہ کے اوپر وہ باغ ہو کوئی اور اس کے اوپر زور سی بارش برے. باغات، درخت، اس کو یہ کہ جنت کے معنی یہ ہوتے ہیں. یہاں پر ہے نا کمثل جنت، مثال اس جنت کی اونچے ٹیلے کی ہے. تو جنت ان کا مطلب باغات ہوتے ہیں، درخت ہوتے ہیں. بربوۃ اونچا ٹیلہ ہوتا ہے. تو کہتا ہے اس پر زور کی بارش برسے جو ٹیلے کے اوپر کوئی درخت یا باغ ہو. تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے، فآتت اکلہا ضعفین، اس بارش سے وہ باغ اپنا پھل دوگنا یعنی ڈبل لایا. جب اس کے اوپر زوردار بارش برسی تو اس کا پھل جو ہے وہ پہلے تو کچھ تھوڑا بہت آتا تھا، لیکن جب بارش برسی تو اس سے کیا ہوا کہ پھل جو ہے وہ ڈبل آنے لگا. فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ، پھر اگر اس پر زوردار بارش نہ بھی برسے. اب یہ دیکھیں، اب قرآن کریم کا انداز دیکھیں، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے اوپر زوردار بارش برسی، پھل لگنے شروع ہو گئے. تو کہتا ہے کہ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌ، پھر اگر اس پر زوردار بارش نہ بھی برسے تو پھوار یا شبنم ہی کافی ہو جاتی کیونکہ اس کو مین پانی چلا گیا. اب اس نے اپنی بڑھوتری کر لی، پھل لگ گئے. تو کہتا ہے اب اس کے اوپر ہلکی پھوار یا کوئی بوندا باندی یا کوئی اس کے اوپر شبنم وہ بھی پڑے تو وہ کافی ہو جاتی ہے کیونکہ اس سے اس کی پانی کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے. تو کہتا ہے کہ واللہ بما تعملون بصیر، تم جو بھی عمل کرتے ہو اللہ خوب دیکھنے والا ہے. تو کیا مطلب ہوا اس کا کہ جو لوگ بھی وہ اللہ کے مال کو اللہ کے راستے میں اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اس کا معنی میں نے ابھی آپ کو بتایا، اللہ کی رضا یعنی اللہ کے قوانین میں رنگ جانے کے لیے اپنے مال کو کھلا رکھتے ہیں. ان کے مال کی مثال اس جنت یا اس باغ کی یا ان درختوں کی سی ہے جو
ٹیلے کی بلند ٹیلے کے اوپر لگے ہوں اور وہ ان کے اوپر بارش آ جائے، بارش سے وہ پھل زیادہ دینے لگ جائیں، تو کہتا ہے کہ تمہارا جو مال ہے اگر تم ضرورت مندوں کے لیے کھلا نہیں رکھو گے تو وہ ایسے ہے جیسے وہ بیرانی زمین میں وہ باغ لگا ہو، ایسا اس کی مثال ہے تمہارے مال کی۔ اگر تم اس مال میں سے لوگوں کی ضرورت مندوں کے لیے استعمال کرو، اس کو مال میں سے دینے لگ جاؤ، کھلا رکھو ان کی ضروریات کے لیے، تو پھر وہ مال اس باغ کی طرح ہو جائے گا جس کے اوپر بارش برسے اور اس کو ڈبل پھل لگنے لگ جائے۔ یہ اس کا معنی دیکھیں قرآن کریم کس طرح سے ایک محسوس مثال کے ذریعے سے اپنے قوانین، اپنی ویلیوز کو سمجھاتا ہے۔ یہ ہے قرآن کریم کا انداز اسلوب جو بڑا ہی خوبصورت ہے۔ کتنا دل نشین انداز ہے قرآن کریم کا بات کو سمجھانے کا، کہ اگر تم اس میں سے کچھ نہیں نکالتے ضرورت مندوں کے لیے تو وہ تو ویسے ہی ہے جیسے بیرانے میں کوئی فصل لگی ہو، تو تھوڑا بہت لگ جائے گا اس کو، لیکن اگر اس کے اوپر بارش برس جائے، یعنی اگر تم لوگوں کو دینے لگ جاؤ اس میں سے، اپنی ضرورت سے زائد جو تمہارے پاس ہے اس میں سے لوگوں کو دینے لگ جاؤ، تو پھر ایسے سمجھو کہ وہ جو بیرانے کے اوپر باغ لگا ہوا ہے اس کے اوپر بارش ہونے لگ جائے اور وہ باغ جو ہے ڈبل اپنی پروڈکشن دینے لگ جائے، اس کی ییلڈ ڈبل ہو جائے، اس کی پیداوار ڈبل ہو جائے، پھل ڈبل آنے لگ جائیں، تو کہتا ہے کہ پھر تمہاری مال کی مثال اس باغ کی سی ہو جائے گی۔ تو اس طرح وہ کہتا ہے کہ اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ واللہ بما تعملون بصیر، کہ تم جو بھی کرتے ہو اچھا یا برا، تمہارے ایک ایک عمل کے اوپر اللہ کے قانون مکافات عمل کی نظر ہے، اور اس کی روح سے تمہارا نتیجہ، تمہارے ایک ایک اچھے اور برے عمل کا نتیجہ مرتب ہو رہا ہے۔ اچھے عمل کا اچھا نتیجہ، برے عمل کا برا نتیجہ اس دنیا میں بھی مل کر رہتا ہے، اور آخرت میں تو وہ پھر پرماننٹلی مل کر رہے گا۔ اس دنیا میں تو چونکہ انسانوں کی اپنے نظام ہے، اس وجہ سے بعض دفعہ بلکہ اکثر وہ نتیجہ نہیں مرتب ہوتا، کیونکہ نظام اللہ کے قوانین کی روح سے نہیں ہوتا، اس لیے وہ پھر نتیجہ مرتب نہیں ہوتا۔ وہ نتیجہ اس دنیا میں بھی مرتب ہو سکتا ہے اگر نظام اللہ کے قوانین کے مطابق ہو۔ سوسائٹی کا نظام، اسٹیٹ کا نظام اگر اللہ کے قوانین کے مطابق ہوگا تو یہیں اسی دنیا میں نتیجہ مرتب ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو جب نہیں ہے، چونکہ انسانوں کو اللہ نے ارادہ اور اختیار دیا ہوا ہے اور وہ اسے سلب بھی نہیں کرتا، اما شاکرن و اما کفورا، شکر اور کفر پر اللہ نے اس کو اختیار دیا ہوا ہے کہ جو چاہو راستہ اختیار کرو، ہم زبردستی نہیں کریں گے، ہم زبردستی اپنے احکام کے اوپر تمہیں نہیں چلائیں گے۔ تو جب ان کو اختیار دیا ہوا ہے تو جب وہ غلط راستہ اختیار کرتے ہیں، غلط نظام اپناتے ہیں، تو اس میں نتائج مرتب نہیں ہوتے، اچھے اور برے جو کام ہوتے ہیں ان کے نتائج مرتب نہیں ہوتے، صحیح نتیجہ پیدا نہیں کرتے۔ اس کے لیے پھر آخرت کا ایک پروسیس ہے، اس میں تو پھر اللہ کی یہ جتنی بھی حکومت ہوگی وہ اللہ کی ہوگی، انسانی حکومت اس وقت نہیں ہوگی۔ تو اللہ کی جب حکومت ہوگی اس کے اندر انسان کے ہر اچھے اور برے عمل کے نتائج جو ہیں وہ ابھر کر سامنے آ جائیں گے۔ پھر کوئی سفارش نہیں ہوگی، کوئی شفاعت نہیں ہوگی، کوئی رشوت نہیں ہوگی، کوئی کسی قسم کی بے انصافی نہیں ہوگی، ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق صحیح نتیجہ مل جائے گا۔ یہ ہے جی اس آیت کے اندر بڑے ہی اہم حقائق ہیں قرآن کریم کا اصول۔ ثم تتفکروا، آپ ان کو سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔